बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के किस तरह पैदा फरमाया, उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई और किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन ही में क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई और उनकी कौम पर आसमानों से खाना नाजिल फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी की और फिर अल्लाह ने उस कौम को बंदर और सुअर किस वजह से बनाया। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती थीं। आपके वालिद मोहतरम इमरान बिन हाशिम मुत्तकी और परहेज़गार शख्स थे जिनका शुमार बनी इसराइल के बड़े आलमों में होता था। उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालिदा मोहतरमा बीबी हन्ना भी आबदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादतगाह की खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। यूँ उनके वालिद ने भी बेटे के अता करने की दुआ की क्योंकि लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। चुनाचा बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फिक्र लाहक हो गई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उसे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अजीम और शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी तौर पर नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ाअत ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि अपनी मन्नत पूरी कर सकें और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे देती हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला लगती थीं, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश कोई नहीं कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो वह हैरान होते क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में, इसी तरह सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हैरत बजा थी। आपने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं, कौन देकर जाता है, तो आप फरमाती थी कि अल्लाह के पास से आते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अज़मत व फजीलत को रब्बे करीम ने बार बार कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है और अपनी मोमिना बंदी की पाकीज़गी और पाक दामनी का ऐलान किया है। हज़रत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल हुई तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खौफज़दा हुई और वो अपनी असमत की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हो गई। गो के फरिश्ते के चेहरे पर तक़वा के आसार नुमाया थे, ताहम बीबी ने अपनी असमत की हिफाजत के लिए खुद को अल्लाह ताला की पनाह में दे दिया। ये एक इफ़्फ़त और पाक बाज़ी का इम्तिहान था जो अल्लाह के ख़ास बंदों पर अक्सर होता रहता है। आपने उस शख्स से कहा कि वो वहाँ से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक व मसूद बच्चे की वलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इंतहाई ताज्जुब हुआ। वो बोली कि ये कैसे मुमकिन है क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि इससे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमाया है और अल्लाह ताला हर चीज़ को पैदा करने पर कादिर है और वो जो चाहता है वो पैदा करता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की जलवागरी होगी। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और उनको हमल ठहर गया। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता गया वैसे ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी में इजाफा होता गया। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हामला होने की खबर बनी इसराइल में आम हो गई तो बहुत से अफराद ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ामात और बहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने लोगों से अलहदगी अख्तियार कर ली और दूर तन्हाई में चली गई।
وہ اس بات کو لے کر بے حد پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھ دیں گے۔ لوگوں کے بیجا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئیں، جس جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کے درد کی تکالیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھیں کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی کہ اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور حضرت مریم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تو نے یوسف علیہ السلام سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم علیہ السلام کے قریب جمع ہو گئے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اس نومولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتی رہی، اور چند ہی لوگ ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے جو کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔
اور ہر ذرا سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہوگی، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ یوں اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کی اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے انشاءاللہ۔